الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدا پاک کا بڑا ہی کرم اور شکر، اللہ کا احسان. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. زمین و آسمان گواہ، پرندے گواہ، دنیا کی ہر چیز گواہ ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کا منظم طریقہ بنایا ہے. محترم عزیز بزرگوں، اللہ کی بڑی شان ہے. اللہ نے قرآن کریم میں سورہ کوثر جیسی عظیم سورت اللہ نے نازل فرمائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کے اندر کئی جگہ اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ایمان والو تم میری طرف آ جاؤ، میری طرف لوٹ کر آ جاؤ، میری طرف رجوع ہو جاؤ میرے پاس۔ قرآن نے کیا کہا؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سمندروں کے جھانکوں کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو تب بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ 99 قتل کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سمندروں کے جھانکوں کے برابر گناہ کرنے والے کو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ اللہ وہ عزت والے ہیں، وہ عظمت والے ہیں، اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر قدرت ہے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شریعت ہمیں بتا کر چلے گئے۔ اب آج کا جو عنوان ہے بت پرستی، اور دوسرا جو عنوان ہے اپنی بچوں کی پرورش کس طرح کی جائے۔ اب حضرات کو معلوم ہونا چاہیے بت پرستی کا جو سلسلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اس زمانے میں بت بنتے تھے اور بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس زمانے میں بت چند ہوتے تھے اور لوگ اسی پر اتفاق کر کے ان کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اب سلسلہ چلتا رہا، زمانہ آگے بڑھتا گیا، دور آگے چلتا گیا۔ اس کے بعد مکہ المکرمہ عرب میں بھی بتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور الگ ہی سلسلہ تھا۔ عرب کے لوگ کئی بار ایسا ہوتا کہ بت سے پہلے، بت کی پوجا سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 2 جلدوں میں لکھی ہوئی، اس کے اندر لکھا ہے بت بعد میں پوجا شروع ہوئی بتوں کی۔ سب سے پہلے جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، ارد گرد میں جو پتھریں خوبصورت نظر آتے، جو پتھر مایاناز نظر آتے، ان پتھروں کو کیا کرتے؟ اٹھاتے۔ ان پتھروں کو کیا کرتے؟ اٹھاتے، اور ان پتھروں کے کو بیچ میں رکھ کر کہیں سفر میں جا رہے ہیں، کبھی گھوڑا کھڑا دیا، کبھی خچر کھڑا دیا، کبھی اونٹ اور اونٹنی کے بیچ راستے میں کھڑا دیا، کچھ ضروریات کے لیے، کچھ کھانے پینے سے فارغ ہونے کے لیے، کچھ مصلیحتیں تھیں۔ لیکن کھڑاتے جب فری ہو جاتے، اس پتھر کو بیچ میں رکھ کر اس کا طواف کیا۔ بت پرستی تھی نہیں، لیکن یہ عجیب شرک اس زمانے میں شروع ہو گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی طرف جاتے، جو بھی پتھر اچھا دکھتا، کوئی مالدار اس زمانے میں ہوتا، جسے قریش کے لوگ تھے، تو وہ لوگ اس پتھر کو اٹھا لیتے اور اپنے گھروں میں رکھ کر اس کی پوجا شروع کرتے۔ نہیں کرتے؟ اس طرح یہ بتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ دور آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ خانہ کعبہ میں ایک دور ایسا بھی تھا، اتنی جہالت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے، برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ برہنہ لندہ جسے کہتے ہیں، میں اردو لفظ کہہ رہا ہوں تاکہ تہذیب کے اندر
اس شبد کو، اس لفظ کو استعمال کیا جائے، برہنہ طواف کیا جاتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے ہر طرف سے حفاظت فرمائی۔ آپ چھوٹے تھے، آپ نادان تھے، جب آپ گئے تو لوگوں نے کہا کہ کپڑے پہن کر طواف نہیں کرنا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اللہ نے کیا کیا؟ ایک کپڑا لپیٹ دیا۔ کیا کیا؟ کپڑا لپیٹ دیا، اور آپ کی صدر کی حفاظت اللہ نے فرمایا۔ سلسلہ چلتا رہا، بت پرستی چلتی رہی۔ چند عرصے کے بعد خانہ کعبہ میں سب کا اپنا اپنا بت ہو گیا، جیسے کہ سب کی الگ الگ پراپرٹیاں ہوتی ہیں۔ کسی کی زمین وہ ہے، 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 کسی کا وہ ہے۔ عجیب و غریب۔ میرے بزرگوں، دوستوں، سب نے کہا کہ ہمارے بت کو کعبے میں رکھا جائے، ہمارے بت کو کعبے میں رکھا جائے، ہمارے بتوں کو کعبے میں رکھا جائے۔ اس طرح بتوں کو کعبۃ اللہ میں رکھنا شروع کیا۔ کم بت نہیں تھے، 360 بتوں کو خانہ کعبہ کے اندر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک ایک دن متعین تھا کہ بارش کا بت الگ ہے، اسے نکالو، اس کی عبادت کرو۔ بچہ دینے والا الگ بت ہے، اس کو نکالو، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ اور جوڑی بنانے والا الگ خدا، تو اس کا بت نکالتے، اس کی عبادت کرتے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، چلتا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور کہا کہ اعلان کر دو، اب کھلم کھلا آپ لفظ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا آپ اعلان کر دیں۔ کیا کریں؟ اعلان کر دیں کہ اب بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، اب ایک اللہ کو مانا جائے گا۔ وہی وہ پہاڑ والا قصہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اے میری قوم والو سنو، میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو ضرور عمل کرنا۔ تو قوم نے کہا تھا آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کا کہا ہوا ہر ایک شبد سچا ہے، آپ جو بولیں گے ہم اس بات کو تسلیم کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، دیکھو میرے پیچھے ایک قافلہ آ رہا ہے جو عام لوگوں پر حملے کے لیے آ رہا ہے، آپ کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، مارنے کے لیے آ رہا ہے، کیا آپ ان باتوں کو تسلیم کرو گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لفظ کو سن کر عرب کے لوگوں نے کہا آپ کی ہر کہی ہوئی بات سچی ہوتی ہے، ہم اسے جھوٹ تسلیم نہیں مانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں سنو، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میرے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، میرے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اب میں لوگوں اعلان کر رہا ہوں، 360 بت جو کعبے کے اندر رکھے گئے ہیں، ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کو مانو۔ جو لوگ آپ کو امین و ساجد کہہ رہے تھے، وہی لوگ کہنے لگے، ارے 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے تو نہیں ہو گئے، پگلا تو نہیں گئے ہیں، ان کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کا چچا کہنے لگا،
محمد دیوانہ تو نہیں ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن کر عرب والے ناراض ہو گئے، چچا کے پاس گئے، دادا کے پاس گئے، کہا کیا ہو گیا ہے تیرے بھتیجے کو؟ کہتا ہے 360 بتوں کو چھوڑو اور ایک اللہ کو مانو۔ تیرا بھتیجا یہ بھی کہتا ہے کہ گلی ہوئی ہڈیاں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کی جائیں گی اور دوبارہ وہ ہڈیاں جڑ کر سب کو حساب کتاب دینا پڑے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس جب آئے تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ محمد سے جا کر کہو کیا مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیا مانگتا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ مالداری چاہتا ہے کروڑ پتی بنا دیں گے، ارب پتی بنا دیں گے۔ بادشاہی چاہتا ہے مکے کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ جو چاہتا ہے مانگنے کی دیری ہے ہم اسے حاضر کر دیں گے۔ حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، اس شادی کے لیے ہم کو بھی تیار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طالب تشریف لے گئے۔ آپ نے کہا بھتیجے جب تک میں ہوں یہ لوگ آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یہ لوگ خاموش رہیں گے، لیکن جب میری موت ہو جائے گی کیا ہوگا؟ بھتیجے خاموش ہو جاؤ اور اس دین سے ہٹ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے چچا جان یہ مجھے ارب پیسے دے دے، کھرب پیسے دے دے، تبھی بھی اس مبارک کام سے نہیں ہٹوں گا۔ آخری درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے، تب بھی اس مبارک کام سے نہیں ہٹوں۔ آج بھی اس دور کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مسلمان بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ جو بلیک جادو کرنے والے، کالا جادو کرنے والے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جادو کرے گا اس کے لیے جنت حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے سے نہیں اس زمانے سے چلتا ہوا رہا ہے۔ تو ایک دور ایسا بھی آیا خانہ کعبہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب یعنی مدینہ منورہ سے جب لشکر لے کر مکے کو تشریف لائے، ہر طرف مسلمانوں کا بول بالا تھا، ہر طرف مسلمانوں کا ہی چرچا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف مسلمان ہی نظر آ رہا تھا، سب ڈر گئے تھے اب یہ آئے گا تو ہمارا بدلہ تو ضرور لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، آج کسی پر کیا نہیں ہوگا؟ ظلم نہیں ہوگا۔ جو ابو سفیان کے گھر میں ہیں محفوظ ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بچے ہیں، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور جو کعبے کی چابیاں جس خاندان والوں کے پاس ہیں ابھی بھی انہی کی نسل میں چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ ہی کی نسل کے اندر خانہ کعبے کی چابیاں چلتی رہیں گی۔ آج بھی اس امام کو سعودی عربیہ نے کس امریکہ کے حق میں بددعا کرنے پر ان کو 18 سال کی جیل کی سزا سنائی ہے۔ آج بھی وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں صرف امریکہ کے حق میں بددعا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جو بت پڑے ہوئے تھے
ان بتوں کو نکالنا شروع کیا، سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور کہا ایک اللہ کو مانا جائے گا، آج کے بعد ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کی جائے، نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، نہ کسی کے سامنے جھکا جائے گا۔ بتایا اگر نبی کے بعد، اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بیویوں سے کہتے، عورتوں سے کہتے کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو، اتنا بڑا مقام تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، بت پرستی ابھی تک ملکوں کے اندر، علاقوں کے اندر بت پرستی ختم نہیں ہوئی ہے۔ کوئی پلیتی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گھروں کے اندر اودھ بتی کی پوجا کر رہا ہے، کہا جائے تو کہتے ہیں مغرب کا وقت لگانا چاہیے۔ خوشبو کا استعمال کرنا سنت ہے، خوشبو لینا بھی چاہیے، اودھ بھی لینا چاہیے، اور گھر کے اندر اس کی مہک بھی ہونی چاہیے، لیکن یہ سلسلہ چلتا ہوا آنا کہ مغرب کے ٹائم پر ہی سلگانا، 4 بجے نہیں سلگانا، یہ بت پرستی نہیں تو کیا ہے؟ عاملوں کے سامنے جا کر جھک جانا، درگاہوں پر جا کر سجدہ کرنا، یہ کون سے اللہ نے کہا تھا؟ کون سی احادیث کے اندر اس کی روایت ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد، انتقال ہونے کے بعد اگر سجدہ ہوتا تو صحابہ بھی روضے مبارک کے پاس جا کر آپ بھی سجدہ کرتے، حضرت ابوبکر بھی سجدہ کرتے، حضرت عمر بھی سجدہ کرتے، حضرت عثمان بھی سجدہ کرتے، حضرت علی بھی سجدہ کرتے۔ یہ سجدے کا نظام بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، مانگنا ہے تو اللہ سے، دعا کرنا ہے تو اللہ سے۔ کسی اولیاء کی مزار پر جائیں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے حق میں دعا کریں، لیکن کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بنا لیا لوگ پیٹھ دکھا کر نہیں آتے، بڑی افسوس کی بات ہے، تو مسجد میں جاتے وقت پیٹھ دکھا کر کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑا گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے، ان سازشوں کو، ان بت پرستیوں کو چھوڑو، ایک اللہ پر یقین لاؤ۔ لوگوں کا ماننا ہے اگر یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر بلی کو دودھ نہیں پلایا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، فلاں مہینے کے اندر فلاں لوگوں کے پاس نہیں گیا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ موت، حیات کا مالک اللہ ہے، جسے چاہے موت دیتا ہے، جسے چاہے زندگی دیتا ہے، سب اللہ کے قبض قدرت کے اندر ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہلتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی جی نہیں سکتا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سانس لے نہیں سکتا۔ ایک بہت بڑے اولیاء گزرے ہیں جس کا نام بایزید بستانی رحمہ اللہ ہے۔ اولیاء بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ تربیت کا معاملہ جب بچوں کا آتا ہے تو ماں باپ کو بھی چوکنا ہونا چاہیے، ماں باپ کو بھی ایک سو ہونا چاہیے، ماں باپ کو بھی ایک طرف ہو کر یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے مجھے باپ بنایا ہے، باپ کا حق کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے، ماں کا حق کیا ہے؟ آج ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یہ الگ ہی پرورش چلتی ہے۔ بچوں کو فون دے کر بچوں کی تربیت میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سنیں تو آپ کا دل لرز جائے گا۔ حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ اتنے بڑے اولیاء ہیں کہ ایک وقت آیا، ایک ماں تھی جس کے شوہر کا انتقال ہو کر کئی برس گزر گئے تھے،
چند دنوں کے بعد ماں کو فکر آئی کہ اس زمانے کے اندر دور ایسا ہے تاکہ میرا بچہ ان میل ملاپ میں مل کر بگڑ نہ جائے، بچے کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ ماں کی یہ تمنا تھی آگے چل کر میرا بچہ ولی بنے، نیک بنے، صالح بنے، میرے بچے کی زندگی ایسے گزرے۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ماں فکر کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ آج ہم کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، بڑے سے بڑے منسٹر کیوں نہ ہو جائے، ماں کے لیے تو وہی چھوٹا سا بچہ ہے۔ یہاں تک جب شادی ہو کر بیٹا سسرال کے گھر میں جاتا ہے، ماں کو معلوم ہے جب نیا نوشو اگر پرانا بھی ہو جائے تو اس کا ادب وہاں پر باقی رہے گا، اسے اچھا کھلایا پلایا جائے گا۔ لیکن بڑی یہ ہے کہ ماں اس وقت بھی کیا کرتی ہے، فون کر پوچھتی ہے بیٹے تو نے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا؟ آج کئی سارے مائیں آپ کو علاقے کے اندر نظر آئیں گی، شادی بیاہ کو جانا چھوڑ دی ہوگی اور رشتہ داروں کے یہاں جانا چھوڑ دی ہوگی تاکہ لوگ کہیں گے کیا آپ کا بچہ ریہاب سینٹر میں ہے؟ کیا آپ کا بچہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہے؟ ماں نے اپنے بچے کے خاطر رشتہ داروں کے یہاں جانا چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت بایزید بستانی رحمہ اللہ کی ماں نے یہ سوچا اس بچے کی پرورش کی جائے تاکہ آگے چل کر میرا بچہ ولی بنے، میرا بچہ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ تو سلسلہ چلا تو ایک استاد کے پاس گئی اور کہا میرے بچے کو آج سے میں آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں، آپ میرے بچے کی تربیت کرنا، اسے ولی بنانا، اور آخر میں ایک درخواست ہے جب تک میرا بچہ ولی نہ بنے، اولیاء نہ بنے، اس وقت تک اسے چھٹی نہیں دینا گھرانے۔ حضرت بایزید بستانوی رحمہ اللہ کے استاد نے کہا ماں عجیب و غریب بات ہے، پہلی ماں ایسی ہوگی جو یہ کہہ کر جا رہی ہے کہ میرے بچے کو چھٹی میں بھی گھر کو نہیں بھیجے۔ تو ماں نے سوچ کر کچھ کہا ہوگا، تو استاد نے کہا تم اپنی دعاؤں میں اس بچے کے حق میں یاد کرنا، اور میں محنت بھی کروں گا، اللہ سے دعا بھی کروں گا۔ چند مہینے گزرے، بچے نے کہا استاد جی مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے، مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے۔ اب استاد کے اوپر ماں کی وصیت بھی تھی کہ ماں نے کہا تھا، قول دیا تھا میرے بچے کو کیا نہیں کرنا، چھٹی نہیں دینا ہے۔ تربیت دیکھو، مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے ایسے گود میں جنم لیتے ہیں۔ اس بچے نے چھٹی مانگی تو استاد نے کہا کہ اتنا سبق، پوری کتاب کا سبق آپ مجھے یاد کر کر لے کر آئیں گے، اگر آپ سنا دیں گے تو آپ کو میں چھٹی دے دوں گا۔ استاد نے سوچا تھا اتنا زیادہ سبق بچہ کیسے یاد کرے گا، اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کرے گا، اور کہا بچہ جب کمرے میں گیا اور سوچا استاد نے اتنا زیادہ سبق دے دیا ہے، شاید مجھے چھٹی نہیں ملے گی، لیکن مجھے میری اماں جان بھی کہتی تھی اللہ کی پاس ہر چیز کا حل ہے، اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر مطلق ہیں۔ بچے کو کس پر یقین ہو گیا؟ بولو کس پر یقین ہو گیا؟ اللہ پر یقین ہو گیا۔ وہ بچہ اس کتاب کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، کتاب کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یاد کرتے 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 بچے نے استاد محترم کے پاس آ کر کہا کہ میں اس کا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ استاد نے دل و دماغ میں سوچا بیٹا پورا یاد ہو گیا ہے۔ استاد نے کہا کہ اگر ایک غلطی بھی آئے گی اس بچے کو بہانے سے میں بھیج دوں گا، چلو اس بنیاد پر تمہیں چھٹی کینسل ہے۔ بچے نے جب سنانا شروع کیا استاد حیران رہ گئے، ششدر رہ گئے
کہ بچہ پوری کتاب سنا رہا. تربیت آخری میں آپ سنیں گے. آج لوگ مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں، مولوی صاحبوں کو حقیر سمجھتے ہیں، حافظ صاحبوں کو حقیر سمجھتے ہیں. آج معمولی سا بچہ جو قرآن پڑھنے والا، جس کے سینے میں قرآن کا ایک پارہ ہو، آج اسے بھی معمولی سمجھا جاتا ہے. MBBS کی آج کل عزت ہے، ایڈوکیٹوں کی آج کل عزت ہے، ڈاکٹروں کی آج کل عزت ہے. کیوں؟ دنیا دے رہا ہے. علاج کرے گا، فری علاج کرے گا. جیل میں جاؤ گے فری چھوڑائے گا یا پیسے لے کر چھوڑائے گا. منسٹر ہے، تمہاری سفارشیں کرائے گا. یاد رکھو یہی مولوی کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرائے گا. وہی حفاظ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے جو جس امام کی تابع داری میں رہے گا. یعنی مطلب یہ 4 امام نہیں، جس امام کے پیچھے آپ نے مرتے دم تک نماز پڑھی ہے اور جتنے سال نماز پڑھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا جو لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں جاؤ ان کے پاس کھڑے ہو جاؤ. کل حشر کے میدان میں یہ بھی معاملہ ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِي كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اماموں کی قدر بھی بتائی گئی قرآن کے اندر، عظمت بتائی گئی. تو میرے عزیز بزرگو دوستو، حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ سنانے کے بعد استاد نے چھٹی دے دی اور کہا بیٹا ایک دن میں لوٹ کر آنا ہے، کہیں پر نہیں جانا ہے. بچہ راستے میں گیت گاتا ہوا، خوشی کے چیزیں پڑھتا ہوا، کھیلتا ہوا اپنی ماں کے پاس گیا. ماں گھر پر دستک دی، دوسری مرتبہ دستک دی، تیسری مرتبہ دستک دی. کہا کہ امی جان میں آیا ہوں، امی جان میں آیا ہوں، بایزید ہوں. اماں نے کہا کون ہے بایزید؟ کون ہے فلاں فلاں؟ میرے بیٹے کو تو میں نے چھوڑ کر آ گئی تھی اور میرا یہ گمان ہے جب تک میرا بچہ ولی نہیں بنے گا، متقی نہیں بنے گا، جب تک میرے پاس لوٹ کر نہیں آئے. یہ ماں کی تربیت تھی. بچہ روتا ہوا مدرسے کو چلا گیا. جانے کے بعد بیٹھ کر روتا رہا. استاد محترم نے اس بچے کو دیکھ کر کہا کہ اپنی مانڈی کو اٹھا کر اس بچے کو بٹھا لیا، اپنے رومال مبارک سے اس کی آنکھوں سے آنسو مبارک کو پوچھا. کہا بیٹا تجھے چھٹی دی گئی تھی، تو اپنی ماں سے ملاقات کر کے نہیں آیا. بیٹے نے سارا ماجرا سنایا. میں گھر تو گیا تھا، میری ماں نے ایسے کہہ کر دروازہ نہیں کھولا. استاد جی میرا دل تو ضرور ٹوٹا ہے لیکن مجھے غم نہیں ہے. میری ماں میری خیر خواہ ہے، میرے بارے میں اچھا سوچتی ہے، اسی لیے آپ اللہ کے دربار میں دعا کر دیں. میری اماں جان گھر میں کام کرنے کی وجہ سے، گھر میں خدمت کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑی کمزور ہو جا رہی ہے. دعا فرمائے جب تک میں سچا ولی نہ بن جاؤں اس وقت تک اللہ میری ماں کو باحیات رکھے اور صحت مند رکھے. ایک وقت ایسا آیا بچہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا. اس استاد محترم کے خواب کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بایزید سے جا کر کہو اتنا عبادت گزار میں نے آج تک نہیں دیکھا. کون خواب میں آ کر بول رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہا کہ اب اسے اولیاء کا خطاب دے دیا جائے. تو استاد محترم تہجد کے وقت اٹھے، حیران ہوئے، دیکھا کہ بچہ نماز پڑھ رہا ہے. اپنے سر سے پگڑی کو نکالا اور بچے کو پہنایا اور کہا کہ بیٹا آج تیری تربیت مکمل ہو گئی ہے. پہلے مدارس ایسے ہوا کرتے تھے، آج کے مدارس الگ ہی ہو چکے ہیں. گھروں کے اندر ایک وقت ایسا تھا، ایک امام گزرے ہیں
کہ ان کی اماں کو ان کے استاد نے کہا اسے مدرسے کے لیے چھوڑ دو، بچہ پڑھے گا، ایک وقت ایسا آئے گا اب اسے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ کشمش کا حلوہ کھائے گا۔ اللہ نے بادشاہی دی اس امام کو، اور انہوں نے جب کشمش کا حلوہ کھایا انہوں نے اپنی اماں جان کو یاد کیا۔ جب بچے کی تربیت ہوئی 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں سے دور رہا۔ کتنے سال تک؟ 16 سال تک وہ بچہ اپنی ماں سے دور رہا۔ 16 سال کے بعد وہی جو 16 سال پہلے دروازے پر دستک دینے کا معمول آیا تھا، بچے نے گھر پر جا کر دستک دی اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب 3 مرتبہ کھٹکھٹایا تھا، صرف 1 مرتبہ کھولنے پر ماں نے دروازہ کھول کر اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آج کیا کھانا چاہتا ہے؟ مائیں ایسی تھی بچوں کے حق میں قربانی دی جائے۔ آج ہمارا محلہ ہر طرف سے بدنام، لوگ کہتے ہیں رشتہ نہیں دینا بھائی کو بچیوں کو، یہاں لوگ کہتے ہیں لڑکے برابر نہیں۔ کیوں نشہ اتنا زیادہ ہمارے محلے میں؟ ابھی بھی محلے میں بہت سارے بچے ہمارے پاس ایسے ہیں جو میدانوں میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں، جو میدانوں کے اندر ایسی حالت میں گزر رہے ہیں۔ اللہ ان کی اور ان کی والدین کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج کل بڑے ہو جا رہے ہیں، نہ سورہ فاتحہ آتا ہے نہ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے ہمارے محلے والوں۔ دیکھو جمعہ کے دن اتنا کم مجمع آتا ہے، لیکن جب عربی خطبہ شروع ہوگا سب دوڑ لگاتے ہوئے آئیں گے۔ یاد رکھیے جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے، جمعہ کا دن فضیلت کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن دعائیں قبول ہونے کا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کا بیان اگر سنیں گے، کوئی دنیا کی بات تو نہیں کی جا رہی ہے۔ آپ یہاں جاؤ، آپ وہاں جاؤ، آپ امریکہ جاؤ، آپ یو ایس جاؤ، آپ فلاں جاؤ، اللہ اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ کا دل لرز جائے گا، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب آئے، نشے کا آدمی تھا، وہ کسی صاحب کے پاس آیا، ارے بھائی مجھے نشے کے لیے پیسے دے دو۔ وہ حیران ہو گیا، سب لوگ پیسے مانگتے ہیں کھانے کے لیے، یہ نشے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ نشے کے لیے پیسے نہیں دوں گا، کھانا کھانے کے لیے بول، پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا میرے کھانے کا انتظام میرا اللہ کرتا ہے، میرے کھانے کا انتظام میرا اللہ کرتا ہے، تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے پیسے دے دے۔ وہ بھی نیک آدمی تھا، اس نے پیسے دے دیے۔ اس نے کیا کر دیا؟ پیسے دے دیے، اور اس آدمی کو فالو کرتا ہوا گیا۔ یہ تو کہہ رہا اللہ کھانے کا انتظام کرتا ہے، اللہ کیسے کھانے کا انتظام کرتا ہے؟ تو اس کے بعد جب گئے، اسے فالو کرتے ہوئے گئے، دیکھا کہ ایک شادی چل رہی ہے، الگ سے مستورات کا الگ انتظام ہے، مرد احباب کا الگ انتظام ہے، اور بیچ میں جو سپلائر تھے وہ روڈ ہی کے ذریعے سے درمیان سے کھانا لے کر جاتے تھے۔ جب یہ آدمی آ رہا تھا تو ٹھوکر لگی، گرم گرم بریانی راستے میں دی، اور اس میں گوشت بھی تھا۔ وہ آدمی آ کر دیکھ رہا تھا، یہ نوالے بنا کر وہیں پر کھا رہا تھا۔ روڈ پر پھرنے والا غریب ہی تھا۔ اس نے کہا ارے بھائی کیا چھپ کر دیکھ رہا ہو؟ ہر روز اللہ پلیٹ میں کھلاتا ہے، لیکن آج بھی اللہ کھلا رہا ہے، اللہ کی کیا مصلحت ہے پتہ نہیں۔ تو مجھے فالو کیے، اللہ نے مجھے ایسا نہیں بتایا، لیکن اللہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سکھایا۔ رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ روزی کہاں سے بھی دے دے، اللہ کے انتظامات ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں دوستو، ایک بات میں ضرور کہوں گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ پر توکل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ میں محلے کے میرے نوجوانوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، بیکاری میں زندگی نہ گزاریں۔ آپ بیکار کھڑے رہیں گے، خواہ کوتوال والے، پولیس والے آپ کو پکڑ کر لے کر چلے جائیں گے۔ بقیہ وقت
جو آپ بڑی افسوس کی بات بھی ہے، دیوالی جو آئی وہ غیروں کی عید تھی، ہمارے علاقے کے اندر اس طریقے سے مسلمان بچے پٹاخے پھوڑ رہے تھے جیسا کہ وہ بھی غیر لوگ ہیں۔ مسلمان بھی ایسے ہیں، اپنے بچوں کو پٹاخے لے کر دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، من تشبہ بقوم فہو من، جس قوم کی جیسی مشابہت کرو گے کل قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے اٹھائے جاؤ گے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے، بہت سارے بچے ان رواجوں میں لگ کر اپنی مریادہ، اپنی ایمان کی طاقت کو بھول رہے ہیں۔ ہماری درخواست یہ ہے کہ اس پٹاخے بازی سے بچوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ سے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اللہ ہمارے مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے، اللہ نظر سے حفاظت فرمائے، اللہ محلے کو ہر بری شر سے اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، سب سماعت فرما لیں۔ ایک اعلان، نیل صدر کے اندر 24، 25، 26، 27 4 دن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک ایگزیبیشن رکھا گیا ہے اور بہت سارے ماڈل جو ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے مدینہ منورہ سے منگائے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بھی محنت وہاں پر لگی ہوئی ہے، ہم نے بھی ایک دن وہاں پر گزارا، کچھ چھوٹی موٹی خدمات ہم نے بھی کی۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے ہم اسی دور میں چلے گئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی، وہی پتوں والی مسجد، وہی ٹھنڈی ہوا، وہی محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے بچوں کو لے کر جائیے، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیے۔ آج عصر کی نماز سے لے کر پیر کی شام کے 10 بجے تک وہ ایگزیبیشن رہے گا۔ ہماری دعا ہے آپ حضرات محلے میں جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان کے پیرنٹس کے ساتھ آپ جائیں گے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دوسرا اعلان، عقل کنواں جہاں پر دارالعلوم دیوبند سے بھی زیادہ بچے پڑھتے، 15,000 20,000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، اور ان کے حضرت حذیفہ صاحب بستانوی دامت برکاتہم کے والد محترم نے شاید کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا، 1-2 ملیں گے جنہوں نے 1,500 مسجدیں بنا کر اللہ کو پیارا ہو گئے اور کئی سو مدارس دارالعلوم بنا کر چلے گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے، ان کے بیٹے ہمارے ڈی جے ہڈی کے علاقے میں تشریف لائے۔ ہفتے کے دن کل ہی عشاء کی نماز کے بعد تاہا مسجد کو تشریف لائے۔ حضرت کا خطاب ہوگا۔ میری یہ درخواست ہے، باپ کے کچھ تو کچھ صفات بچوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، لہٰذا میں محلے والوں سے تمام سے درخواست کرتا ہوں، مستورات کے لیے بھی پردے کا نظم کیا گیا تاہا میں، عشاء کی نماز کے بعد آپ حضرات ضرور تشریف لے جائیں اور ایگزیبیشن کو بھی ضرور تشریف لے جائیں، انشاءاللہ دین کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو